رزق۔ وقت نے رزق کی اصطلاح کو محدود مقام دے دیا ہے، یعنی لفظ رزق بس صرف روٹی میں قید ہو کر رہ گیا ہے، معلوم نہیں کیوں۔ رزق کا مطلب ہے اللہ کی دین۔ اللہ نے جو بھی سامان زندگی مجھے مہیا کیا وہ رزق ہی ہے۔ تو اللہ کی دین کیا صرف روٹی ہے؟ ہم خود سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور باقی سب بینائی، سماعت، حسیات کیا ہیں؟ ہمارا صحت مند ہونا، صاحب فکر ہونا، لکھنا، پڑھنا، روز صبح تازہ دم ہو کر بستر سے نکلنا اور چل پڑنا اپنی اپنی منزل کی جانب، یہ سب بھی رزق ہے۔ ہم صرف ایک ہی پیٹ کو جانتے مانتے اور پہچانتے ہیں، جو ہمارے بدن کا حصہ ہے، جس میں بھوک ستاتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ ساتھ لگا نظر آتا ہے۔ دل دماغ بھی تو ساتھ لگے ہیں، وہ دیکھا تو نہیں ہے، مگر ان کا بھی اب کافی ذکر سن چکے ہیں اور ان کو بھی اب ساتھ لگا ہی جانتے مانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کی بھوک کا پتہ ہمیں کیوں نہیں لگتا، حالانکہ ہم ان کو خود کی کشمکش میں، گھبراہٹ میں بھوکا محسوس کرتے ہیں، بالکل پیٹ کے بھوک کی طرح۔ ہاں، لفظوں میں ادا نہیں کر پاتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ غور کریں تو ان کی بھوک، ان کا خالی ہونا، خوراک مانگنا پیٹ کی بھوک سے زیادہ سنگین لگے گا۔ قرآن کو دیکھیں اور سمجھیں تو معلوم پڑے کہ ہم سارے بدن کے ہر حصے کی بھوک اور ہر حص کی بھوک لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور تلاش کی بھوک بھی لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں جس شدت سے تلاش ہوتی ہے کسی جسم کے حصے کی یا کسی اپنی حص کی خوراک کی، اللہ اسی شدت سے اس کے ملنے اور مستفید ہونے کے موقع موجود کر دیتا ہے۔ جب ہم ہی خود کی بھوک کو تلاش نہ کریں تو کوئی کچھ نہیں کرے گا، بھلے وہ خالق، مالک اور رازق ہی ہو، وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ سب مال اللہ کا ہے، اس نے جو بھی دیا ہے، بھلے مسکرانے کی ہی قوت کیوں نہ ہو، اس کا حساب ہوگا آخرت میں کہ کیسے استعمال کیا کہ نہ کیا، یا بند رزق کی بوری واپس لے کے آ گئے، کوئی فائدہ ہی نہ اٹھایا، یا فائدہ کسی کو اٹھانے بھی نہ دیا۔ خود اعتمادی کی یہاں بہت ضرورت ہے، اور خود کی اوقات جاننے اور بر وقت استعمال میں لانے کی، کہ میں کون سی ظاہری و باطنی خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا گیا ہوں، تاکہ استعمال میں لا کر بڑے امتحان سے بچوں۔ خود کے لیے اتنا تو کر جاؤں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ میں خود کے ساتھ وقت گزاروں، تاکہ خود کو معلوم ہو کہ میں روٹی کے علاوہ اور کس رزق سے نوازا گیا ہوں۔ یہ رب کے جاننے کا عمل ہے، خود کو جاننے کا عمل ہے، رب کی نعمتوں کو جاننے کا عمل ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے پہچان کے معنی ہوئے کہ موجود شے کو نبھانا، عطا کو بروئے کار لانا۔ تیسرا اور کٹھن مرحلہ ہے عمل، جس میں رزق کی عطا، نعمتوں کی عطا کو عمل میں لاتا ہوں میں، اور شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ بھی ایسا رزق ہے جو شاذ و نادر ہی کسی چاہنے والے کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ چاہنے کی معراج ہے۔ جس نے کامل شکر گزاری پا لی، اللہ اس سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔